بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1583 ہے، اور آج سورۃ العنکبوت کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 50، 51 اور 52، 50، 51 اور 52۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وقالو اور کہا انہوں نے، لولا کیوں نہیں، انزلا اتارے گئے، علیہ اس پر، آیات معجزات، من ربی اس کے رب کی طرف سے، قل کہہ دیجئے آپ پیغمبر، انما الآیات معجزے تو صرف عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وانما انا اور میں تو صرف نذیر مبین ظاہر ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفیہم کیا نہیں کافی ہے انہیں، انا کہ بے شک ہم نے، انزلنا نازل کی، علیکا آپ پر، الکتاب یہ کتاب، یتلا وہ پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، ان فی ذالک بلا شبہ اس میں، لرحمت البتہ رحمت ہے، و ذکریٰ اور نصیحت ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، کفا باللہ اللہ کافی ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، شہیدن گواہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں ہیں، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، بالباطل باطل پر، وکفروا اور انہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، اولئک ہم وہی لوگ ہیں، الخاسرون خسارہ پانے والے۔ ترجمہ یوں ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئی۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کا گواہ کافی ہے، جو چیز آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان لوگوں نے کہا کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا۔ دوسری بات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمام نشانیاں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تیسری بات، میں تو بس ایک کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں۔ چوتھی بات، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب اتاری جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ پانچویں بات، بے شک اس کتاب میں رحمت اور نصیحت ہے مومنین کے لیے۔ چھٹویں بات، آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے۔ ساتویں بات، وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آٹھویں بات، جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کا انکار کیا تو ایسے لوگ خسارے میں ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معجزہ اتارا ہے۔ اس آیت میں ان کفار و مشرکین اور اہل کتاب کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو اس قرآنی معجزے کو دیکھ کر بھی اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو ایسا کوئی معجزہ کیوں نہیں لے آتے جیسا کہ صالح علیہ السلام نے اونٹی کے طور پر پیش کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے طور پر پیش کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے مائدہ کے طور پر پیش کیا تھا۔ ہاں، اگر تم ایسا کوئی معجزہ لے کر آؤ گے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو ان کے اس مطالبے کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ دیا گیا کہ دیکھو، معجزے کا لانا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کی قدرت اور قبضے کی بات ہے۔ میرا کام تو تمہیں اللہ کی جانب، اللہ کی راہ کی جانب بلانا ہے اور نہ آنے پر اس کے عذاب سے تمہیں ڈرانا ہے۔ رہی بات معجزے کی، تو اللہ ہی جب چاہے وہ معجزہ جس پر چاہے گا وہ بھیجے گا، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ تم اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آتے تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی مادی معجزہ بھیجتا، مگر اسے پتا ہے کہ تم اس معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاؤ گے، اسی لیے اس نے ایک ایسا معجزہ نہیں بھیجا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جب مطلوبہ معجزہ اس کی طرف سے آ جائے اور پھر اس کا انکار کر دیا جائے تو اس کا عذاب ضرور آ پڑتا ہے۔ اس لیے اس نے کوئی مادی معجزہ نہیں بھیجا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 59 میں ہے کہ ہمیں معجزہ نازل کرنے سے کس نے روک رکھا ہے؟ ہم تو اسے نازل کر سکتے ہیں، مگر جب بھی ہم نے معجزہ پچھلی قوموں میں نازل کیا انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ البتہ یہ جو قرآن ہے وہ بھی اللہ کا ایک معجزہ ہی ہے۔ کیا یہ معجزہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم دوسرے معجزوں کی مانگ کر رہے ہو؟ اگر تمہیں ایمان لانا ہوتا تو یہ قرآن ہی تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا، مگر تمہیں ایمان لانا نہیں ہے، اس لیے طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہو۔ ایمان والے تو ایسے ہیں کہ انہیں اس کتاب میں اللہ کی رحمت اور نصیحت معلوم ہوتی ہے، جسے دیکھ کر وہ ایمان لاتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ بن جعدہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کچھ مسلمان چند مخطوطات لے کر آئے، لکھی ہوئی چیزیں، جس میں وہ بھی لکھا ہوا تھا جسے ان لوگوں نے یہودیوں سے سنا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی قوم کی بے وقوفی اور گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ کر جسے ان کے انبیاء لے کر آئے اس چیز کو اپنائیں جو وہ نہیں لے کر آئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کفار سے کہلوا رہے ہیں کہ اے کفار، اگر تم میری نبوت کو نہیں مانتے اور اس قرآن کے وحی ہونے کا انکار کرتے ہو تو کوئی بات نہیں، اللہ کی گواہی کہ میں نبی ہوں اور یہ قرآن اس کا کلام ہے، میرے اور تمہارے لیے کافی ہے، تمہارے جھٹلانے سے مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ تو ایسا ہے جو سب کچھ جانتا ہے، دنیا کی ہر چیز سے وہ باخبر ہے، کوئی چیز آسمان و زمین کے اس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور جو لوگ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف دوڑتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو حقیقی رب ہے اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ آخرت میں نقصان اٹھائیں گے اور بطور سزا انہیں دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔